مقتولین لائے گئے. سیدنا علی سے پوچھا گیا کہ جو شام کے مقتولین ہیں ان کا کیا حکم ہے, کیا ہم ان کے مال قبضے میں لے لیں؟ کیا وہ ایمان والے تھے یا نہیں تھے؟ سیدنا علی نے کہا قتلانا وقتلاہم فی الجنہ, ہمارے مقتول بھی اور ان کے مقتول بھی جنتی ہیں. ابھی سیدنا علی مشورہ کر رہے تھے تو کیا جواب دے. سیدنا معاویہ نے 2 لائنوں کا خط لکھا. کتنی لائنوں کا خط لکھا؟ اپنے مشیر کو کہا فوراً خط لکھو. پتہ کیا جواب لکھا؟ روم کے کتے, روم کے کتے, اگر تو نے میرے بھائی علی پر حملہ کیا تو میں اپنے چچا زاد علی کے ساتھ صلح کر کے بطور سپاہی ان کی طرف سے لڑوں گا. اللہ نے کہا کہ رحماء بینہم, ان کے دل آپس میں کیا تھے؟ جڑے ہوئے تھے. جب سیدنا علی کو پتہ چلا نا تو معاویہ نے خط لکھ دیا تو کوئی جواب, بس کافی تھا جواب. اللہ اکبر. آخری بات, ہمارے ہاں نا کبھی کبھی کمپیریزن کیا جاتا ہے کہ شاید نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کرام کے آپس میں دشمنیاں تھی. ایسی کوئی بات ہے؟ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ رحماء بینہم, ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے تھے. ان کے دل آپس میں کیا تھے؟ ابو بکر جا رہے تھے, ابو بکر نے ایک مرتبہ کہا, سیدنا علی بھی ساتھ ہے, نبی کے اہل بیت کے بارے میں بہت زیادہ ڈرتے رہنا. اور آپس میں محبت کیا تھی؟ سب نے سنا ہوا نا کہ بیت المقدس سب سے پہلے کس سے فتح کیا؟ سیدنا عمر نے. سیدنا, پتہ ہے آپ کو وہاں کے جو لوگ تھے نا انہوں نے ایک عجیب شرط رکھ دی تھی. وہاں کے جو پادری تھے نا, ابو عبیدہ بن الجراح امین الامت آپ کا لقب ہے, مسلمانوں کے بڑے کمانڈر, 10 مبشرہ صحابہ میں سے وہ کمانڈر تھے اس فوج کے نا. تو جب وہ بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے گئے, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو چابیاں نہیں دیں گے, ہم آپ کو چابیاں جب تک آپ اپنے خلیفہ کو نہ بلائیں. اب یہ بات عجیب تھی کہ خلیفہ اتنے دور سے سفر کر کے آئیں اور ان سے چابیاں لیں. انہوں نے عمر کو خط لکھا تو عمر نے کہا کہ اگر مسلمان لڑائی سے باز, ایک بات اصول یاد رکھیں, اصول کیا ہے؟ جتنا ممکن ہو لڑائی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. مسلمان کی جان بھی قیمتی ہے, مسلمان کا وقت بھی قیمتی ہے, مسلمان کا مال بھی کیا ہے؟ قیمتی ہے. ہر وقت لڑائی جھگڑا کرنے والا کبھی آگے بڑھ. تو سیدنا عمر نے کہا, مشورہ کیا کہ اگر میرے ایک جانے سے لڑائی سے بچ سکتے ہیں سبحان اللہ میں چلا جاتا ہوں. سفر کی تیاری کی. اب یہاں سے میں جو بات آپ کو بتلاتا ہوں, اب جب بھی ہمارے ہاں بھی اصول ہے نا, ہمارے ہاں صدر صاحب چلے جائیں, صدر چلے جائیں تو صدر کی نیابت سنبھالنے کے لیے بندہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ صدر چلا گیا پیچھے پاکستان کو کوئی صدر, جو چیئرمین سینٹ ہوتے ہیں وہ فوراً کیا کرتے ہیں؟ صدر کی غیر موجودگی میں صدارت کا حلف اٹھا لیتے ہیں. یہ بڑا عہدہ ہے, اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اس طرح امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جب اپنے علاقے سے باہر جاتے تھے اپنی جگہ کسی کو نائب بنا کر جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ جنگوں میں گئے نا, پیچھے کسی صحابی کو نائب بنا کر جاتے تھے, میری جگہ یہ نائب ہے, میری جگہ یہ نائب ہے, میرے بعد یہ تمہارے چیزوں کا کیا کریں گے؟ خیال رکھیں گے. میری بات سمجھ گئے؟ یعنی اسی اصول کو قائم رکھا. یہ اصول ہے مہذب دنیا میں, ہمیشہ یہ اصول. آپ عام مثال ہیں, میں مسجد سے جاتا ہوں, میں اپنے پیچھے کسی کو مقرر کر دیتا ہوں, میں نہیں ہوں گا, فلاں بندہ کیا کرے گا؟ نماز, اپنا نائب. سیدنا عمر جب بیت المقدس گئے نا تو پیچھے پتہ نائب کس کو بنا کر گئے تھے؟ سیدنا علی کو اپنا نائب بنا کر گئے تھے. یہ کتنی محبت تھی, اس سے بڑی محبت کی اور کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ پتہ ہے سیدنا عمر اور سیدنا علی کا ایک تعلق اور کیا تھا آپس میں؟ سیدنا علی سیدنا عمر کے سسر تھے. آپ کی بیٹی ام کلثوم سیدنا عمر کی کیا تھی؟ زوجہ تھی, اہلیہ تھی. یہ محبت بیان کرے نا. عثمان جب ان کے اوپر بلوائیوں نے حملہ کیا تو سب سے پہلے آپ کے اوپر پہرا دینے کے لیے سیدنا علی نے حسن اور حسین کو بھیجا. اس سے بڑی محبت اور کوئی ہو سکتی؟ آپ کو عجیب بات بتلاؤں نا, اللہ اکبر. این لڑائی میں نا اللہ نے کہا کہ رحماء بینہم, ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے تھے. سیدنا علی
اور سیدنا معاویہ کی لڑائی ہو گئی، جیسے ہم ان باتوں میں نہیں جاتے، اللہ پر یقین اس پر بات کرنے کا دل نہیں کرتا، اور نہیں میرا حق ہے، اس کو مشاجرات صاحب ہم اس کے اوپر خاموش ہے بالکل۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کی لڑائی ہوئی، حق پر کون تھا؟ آپ نے کہا تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ ہم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں، جو انہوں نے کیا اپنے کاموں کے وہ خود جواب دہ ہوں گے، ولا تسألون عما كانوا يعملون، ہم سے ان کے کاموں کے بارے میں اللہ نہیں پوچھیں گے۔ بڑے لوگ تھے، ان کا اللہ کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، بڑے لوگ تھے۔ جب اللہ نے ان کے ایمان کی توثیق کر دی، ہم بیچ میں فیصلہ کرنے والے، دو باتیں میں آپ کو سناتا ہوں۔ این لڑائی میں نا، پہلے دن جب لڑائی ہوئی نا، اللہ اکبر، اللہ نے کیسا ایمان کا رشتہ دیا تھا۔ مقتولین لائے گئے، سیدنا علی سے پوچھا گیا کہ جو شام کے مقتولین ہیں ان کا کیا حکم ہے، کیا ہم ان کے مال قبضے میں لے لیں؟ کیا وہ ایمان والے تھے یا نہیں تھے؟ سیدنا علی نے کہا قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، ہمارے مقتول بھی اور ان کے مقتول بھی جنتی ہیں۔ اور این لڑائی میں نا، این لڑائی ہو رہی تھی، بالکل لڑائی 37 ہجری میں تھی۔ دشمن ہمیشہ آپس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، دو بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، دشمن وار کر جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں آپس کے جو معاملات ہیں نا، گھر کے معاملات کدھر حل ہوں، بولیں کدھر حل ہونے چاہیے، گھر کے کمرے کے اندر حل ہونے چاہیے۔ وہ کمرہ ہی سمجھے قبرستان ہے، بڑے بڑے راز اس کے اندر دفن کر دیا کریں، سینوں کو بھی کیا کر لیں، قبرستان بنا لیں۔ جب تک سینوں میں راز رہتے ہیں نا، کوئی حملہ نہیں کر سکتا، کوئی وار۔ جب یہ زبان پر آ جائیں گے نا راز، گھر کے راز، گھریلو راز، آپس کی باتیں، پھر آپ کو کوئی تباہ ہونے سے روک، یہ بات یاد رکھ لیں۔ بھائیوں کی آپس میں بات میں، گھروں کی بات ہے، کوشش کریں گھر کے اندر ہی مسئلہ کیا ہو جائے، باہر نہ نکالیں۔ سیدنا علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی لگی ہوئی تھی، قیصر روم نے سیدنا علی کو خط لکھا، کافر ہمیشہ شرارتی ہوتے ہیں، علی میں تمہارے اوپر حملہ کر دوں گا، میں تمہارے اوپر حملہ کر دوں گا۔ سیدنا معاویہ کو پتہ چلا، ابھی سیدنا علی مشورہ کر رہے تھے تو کیا جواب دیں۔ سیدنا معاویہ نے 2 لائنوں کا خط لکھا۔ کتنی لائنوں کا خط لکھا؟ اپنے مشیر کو کہا فوراً خط لکھو۔ پتہ کیا جواب لکھا؟ روم کے کتے، روم کے کتے، اگر تو نے میرے بھائی علی پر حملہ کیا تو میں اپنے چچا زاد علی کے ساتھ صلح کر کے بطور سپاہی ان کی طرف سے لڑوں گا۔ اللہ نے کہا کہ رحماء بینہم، ان کے دل آپس میں کیا تھے، جڑے ہوئے تھے۔ جب سیدنا علی کو پتہ چلا نا تو معاویہ نے خط لکھ دیا تو کوئی جواب، بس کافی تھا جواب، چپ ہو گیا۔ این لڑائی میں، این لڑائی میں اللہ نے کہا رحماء بینہم۔ اس کی بڑی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے کیسے دل جوڑے ہوئے تھے؟ 41 شوال 41 ہجری میں سیدنا حسن نے حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کر کے اپنی ساری خلافت ان کے کیا کر دی، سپرد، اپنی جگہ انہیں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین مقرر کر دیا۔ پھر 9 سال تک سیدنا حسن، یہ بھی سوچا کریں یار، 9 سال تک سیدنا حسن اور 19 سال تک سیدنا حسین حضرت معاویہ کے وزیر اور مشیر رہے۔ اس سے بڑی محبت اور کوئی ہو سکتی ہے بھائی؟ یہ محبتیں بیان کریں، نکتے نہیں نکالیں۔ نکتے نکالنا کیا ہے؟ شرارتیوں کا کام ہوتا ہے۔ ہم شرارتی تھوڑا ہی ہیں، مسلمان کا دل ہمیشہ صاف ہوتا ہے۔ پھر ان پاکیزہ دلوں کے بارے میں، جن دلوں کو اللہ نے پاک کیا تھا، ہمارا دل کتنا صاف ہونا چاہیے جتنا ہمارا ایمان ہے۔ اگر کوئی ایسی ایسی بات ہے فوراً اپنے ایمان کا ٹٹولے، میرے ایمان میں کہاں کمزوری آ گئی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، میں صحابہ کی غلطیاں نکالنا شروع ہو گیا ہوں، میرے اندر کہاں کمزوری آ گئی ہے، میں کس گن سے متاثر ہو گیا ہوں، میں کس غلاظت میں گرنے جا رہا ہوں، اپنے ایمان کو ٹٹولنا شروع کر دیا کریں۔ ہمارے لیے اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور صحابہ بھی ہمارے ایمان کا، سب کے ایمان کا حصہ ہے نا۔ اہل بیت بھی ہمارا ایمان، صحابہ بھی ہمارا ایمان۔ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے اور صحابہ سے بھی محبت کرتے۔ آخری 2-3 باتیں